البتہ غسل سے متعلقہ 3 سنتیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک سنت یہ ہے غسل کی کہ جب آدمی پر رات کو غسل فرض ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لینا کافی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جیسے ہی آدمی پر غسل واجب ہوا، چاہے اس کو احتلام ہوا یا شادی شدہ آدمی تھا اور غسل فرض ہوا، اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسائل بتانے میں تو شرم کی بات نہیں ہے، اگر وہ اسی رات میں دوبارہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ سے بارہ یعنی ایک دفعہ سے زیادہ بھی اگر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلا غسل کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک رات اپنی تمام ازواج مطہرات سے اپنی ضرورت پوری فرمائی اور پھر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے غسل فرمایا۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ انسان ضرورت پوری کر لے تو اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے، یہ سنت ہے، بس یہ کافی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا ٹائم بھی قضا ہو گیا اور پڑا رہا اسی ناپاکی کی حالت میں، چاہے احتلام ہوا تھا یا شادی شدہ آدمی تھا، اور اسی ناپاکی کی حالت میں پڑا رہا، تو حدیث ہے مشکات کی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ رحمت کے فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے گھر، کیونکہ اس میں ناپاک جنبی آدمی پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی سورج نکلا ہے اور اس نے ابھی تک غسل کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ دوسرا مسئلہ عرض کیا کہ آدمی غسل فجر کی نماز سے پہلے ضرور کر لے، اگر ناپاکی کی حالت میں پڑا رہا تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تیسرا یہ کہ جب غسل کر لے تو پھر غسل کرنے کے بعد تولیہ یا کسی کپڑے سے جسم کو پونچھنا، یہ بھی سنت ہے، اور تولیہ استعمال نہ کرنا، ایسے ہی کپڑے استعمال کر لینا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی تولیہ استعمال کرتا ہے تو سنت کی نیت کر لے، کوئی تولیہ استعمال کرنے کی طبیعت نہیں رکھتا تو وہ بھی سنت کی نیت کر لے، دونوں کو سنت کا ثواب ملے گا۔ ساتھ کہ مسئلہ ذہن میں آ گیا، ضروری ہے عرض کر دوں، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، رات کو غسل واجب ہو گیا، اس کے بعد جو کپڑے اس کے جسم کو لگتے ہیں یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر بدن خشک ہے، اس پہ منی، ناپاکی، گندگی نہیں لگی ہوئی، یا لگی ہوئی ہے لیکن وہ خشک ہو گئی ہے، اور آپ کا کپڑا اس خشک جگہ کو لگ رہا ہے تو آپ کا کپڑا پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہوا۔ ہاں اگر وہ ناپاکی، منی وغیرہ گندگی لگی ہوئی تھی، اسی کو کپڑا لگ گیا تو پھر کپڑے کی صرف وہی جگہ ناپاک ہوئی ہے، سارا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوا، آپ اس کو دھو لیں وہ پاک ہو جائے گا۔ دھونے کے بعد کپڑے کے پاک ہونے کے لیے خشک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اسی جگہ کو دھو لیا، گیلا تھا پھر آپ نے کپڑا پہن لیا، کپڑا پاک ہے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ضروری پوچھا جاتا ہے کہ آدمی ناپاک تھا، غسل واجب تھا اس پر، اور اس نے کپڑے پہن، تو کیا اب یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا یہ کپڑے پاک ہیں؟ کیونکہ جو پسینہ جس جگہ آیا ہے وہاں تو ناپاکی نہیں لگی تھی۔ مثلا ایک آدمی کو پسینہ آیا بازو کے اوپر اور یہاں سے وہ کپڑے گیلے ہو گئے، کمر پر پسینہ آیا تو قمیص گیلی ہوگی، لیکن چونکہ اس کی کمر اور بازو پر تو گندگی نہیں لگی ہوئی، ناپاکی نہیں لگی ہوئی، لہٰذا اس پسینے سے جو کپڑا گیلا ہوا ہے وہ کپڑا پاک ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک ہوتا ہے وہ گندگی، ناپاکی گیلی حالت میں اس کو لگے پھر ناپاک ہوتا ہے، خشک ناپاکی کو بھی اگر کپڑا لگ جائے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔